الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. جناب قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو ایک تجارت کی پیشکش کروں، آفر کروں. اور تجارت اس لیے فرما دی کیونکہ عموماً تجارت انسان کرتا ہے نفع کمانے کے لیے، اور یہ جو کچھ فرمایا گیا ہے یہ بھی دراصل ایسی منفعت کی بات ہے کہ جس کے نفع میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے یہ نفع، اور اس میں کبھی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا. وہ بات ہو. اب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، اللہ کو نصرت کرنے والے بنو. اب جو تجارت کی بات ہو گئی، یہ کام کرو گے تو وہ تجارت ہوگی، اور وہ نفع جو کمانے کے تھے وہ آپ نے گویا کہ کما لیے، وہ کام آپ کا ہو گیا. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اور اس طرح جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنو، جیسا کہ کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جو آپ کے خادم خاص تھے، آپ کے خصوصی صحابہ تھے آج کی اصطلاح کے مطابق، جب آپ نے ان سے فرمایا من انصاری الی اللہ، وہی اللہ رب العزت کی طرف سفر میں، یہ جو ہمارا سفر ہے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں ثابت کرانے کے لیے اور اللہ کے احکامات پر لوگوں کو لانے کے لیے، اس مشن میں کون ہے میرا ساتھ؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار، ہم یہ کام کریں، ہم ہوں گے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو مدد اور نصرت کرنے والے بنے. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس آفر اور فرمائش پر بنی اسرائیل کے ایک اچھی خاصی جماعت نے ان کے فرمودات پر ایمان قبول کیا اور اللہ رب العزت کے مددگار بنے، اللہ کے دین کی ناصر اور ساتھ دینے والے بنے. اور کفرت طائفہ،
ایک ٹولے نے کفر اختیار کیا اور کفر کے علم بردار بنے. گویا کہ ایک تصادمی کیفیت پیدا ہو گئی دونوں میں، ایک اللہ کے مدد اور دوسرے اللہ کے دین کے خلاف. اس معاملے میں کیا ہوا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، پھر ہم نے مدد کی، ہم نے ساتھ دیا، ہم نے نصرت کی ایمان والوں کو ان کی دشمنوں پر، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کی دشمنوں کے خلاف. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر جو اللہ کے مدد کرنے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے اور فاتح قرار، انہوں نے جنگ جیت لی. اور دراصل یہ پیغام ہے امت محمدیہ کے لیے، یہود کے لیے، نجد کے مشرکین کے لیے، قریش مکہ کے لیے. یہ پیغام ہے کہ وہ بھی دو جماعت ہو گئے، آپ لوگ بھی تو دو جماعت ہو چکے ہیں. آپ کی جماعت میں تو ابو بکر بھی ہے نا، قریش ہے، قریش کی صنادید اور سرداروں میں سے عثمان ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے. بڑے بڑے نوابزادے لوگ ایک طرف ہیں اور بڑے بڑے نواب اس طرف بھی ہیں. ابھی تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نعمت حاصل نہیں کی ہے، ابھی تک تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے. تو تم لوگ بھی دو ٹولوں میں بیٹھ گئے. پھر ہم نے جس طرح فیصلہ کیا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تم لوگوں کے لیے بھی یہی فیصلہ ہوا بدر میں. بھول گئے بدر کو؟ چنے افراد، منتخب افراد، صنادید قریش کے چیدہ لوگ جو سب سے زیادہ منحوس قسم کے تھے وہ تہ تیغ ہو گئے، اور جن کے نصیب اچھی تھی وہ پکڑے گئے، کیونکہ پکڑے جانے والوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. اور پکڑے جانے والوں میں عباس ابن عبد المطلب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا چاچا، ہمیشہ آپ کے غم کا آنے والا، ہمیشہ مدینہ کے رستوں پر تکنے والا کہ کیا بشارت آتی ہے مدینہ سے. فدیہ بھی دے دی، اور جس طرح اور لوگوں نے فدیہ دیا انہوں نے بھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور باغیرت اور باعزت داماد حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی قیدیوں میں شامل، وہ بھی فدیہ دے کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی طرف سے آزاد ہو چلے گئے مکہ مکرمہ. حساب کتاب چکا دیا، معاملات نمٹا دیے، کسی کی امانت تھی واپس کر دی، کسی کے اوپر حساب تھا اس سے اتمام حجت کر دی. اعلان کیا کہ بھئی آپ کسی کا مجھ پر حق نہیں اور میرا بھی کسی کا، میں چلا مدینہ اسلام قبول. جیسے خوش فاصبحوا ظاہرین، وہاں بھی اور یہاں بھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ہوا اور محمد رسول اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا. فاصبحوا ظاہرین، فاصبحوا ظاہرین. اور یہ اصبحوا ظاہرین اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ہر دور کی لڑائیوں میں کفر و اسلام کی جب معرکے آتے ہیں تو اسلام کے لیے فاصبحوا ظاہرین ہو کر رہے ہیں. جاؤ تاریخ اوراق ڈھونڈو، ہوں گے شکستیں، ہوں گی شکستیں، شکست و ریخت وغیرہ، لیکن مسلمانوں کی اپنی کوتاہیاں، اپنی وہی سبب. لیکن اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی توکل اور اعتماد کے ساتھ جب مسلمان میدان میں آتا ہے فاصبحوا ظاہرین، اللہ کا اٹل قانون ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کا. اور یہ ہے سورہ صف کی آخری آیت اور آخری درس، کہ اس میں ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ
کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اور آخر میں فرمایا فاصبحوا ظاہرین، اس میدان میں جو آئیں گے وہ کامیاب، اس میدان میں رہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی میرے اور آپ کی نصیب میں آ جائے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ لمحات اور یہ ٹوٹی پوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔